والد یا والدہ کے منع کرنے کے حوالے سے جو اس موضوع سے ہٹ کر اگر اجازت کچھ عرض کروں. لبیک. یعنی یہ تھوڑا بہت اندازہ ہے اس کا کہ بعض معاملات میں گھر والے منع کرتے ہیں. بعض اوقات گھر والوں کو بھی اس عمل کی ثواب یا اس کی اہمیت کا صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک آدھ دفعہ اپنی جو بھی ان کی وجوہات ہوں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یوں نہیں کر، یوں نہیں کر، یوں نہیں کر. ماضی میں کئیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر بیٹھ کر فضائل کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، اپنے ذوق و شوق کو سامنے رکھ کر ذہن بناتے ہوئے اگر کوئی بات عرض کی جاتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ بھی اجازت مل جاتی ہے. تو اس طرح جو بھی ہمارے دنیا بھر میں اسلامی بھائی ہیں جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہو تو وہاں پر اگر فضائل، اہمیت اور پھر اپنا ذوق و شوق جو بھی ایک پلس کرتا ہے اگر وہ رکھ کر سامنے بات کی جائے، الحمدللہ والدین یہ مان رکھ لیتے ہیں. سر مسئلہ یہ کہ جیسے کہ اب روزہ ہے، روزہ والدین اس لیے منع کرتے ہیں کہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، کمزور ہے، برداشت نہیں کر سکے گا، تو ٹھیک ہے والدین کی مانے، ورنہ یہ کہ روزہ رکھنے کی اجازت تو ہے نا. البتہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کو اجازت نہیں. تو اب یہ کس لیے منع کر رہے ہیں؟ جیسے کہ اب دینی ماحول سے والدین آج کل اکثر یہ کیس ہیں، یعنی بہت سارے کیس ہیں کہ روکتے ہیں. بھئی کیوں روکتے ہیں؟ وہ اس لیے روکتے ہیں کہ دیندار نہ بن جائے، کہ اس کا ذہن مذہبی نہ بن جائے. تو اس لیے رکنے کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کے پیش نظر کوئی عذر، شرعی عذر نہیں ہے روکنے کا. یہ مطلب ماں باپ اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ کہیں مطلب یعنی کہ نیک بندہ نہ بن جائے، جس کو یوں معاذ اللہ حقارت سے کہا جاتا ہے ملا نہ بن جائے. تو پھر یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے کہ رک جائے، ماں باپ کی اطاعت کرے. اور ان کی طرح مطلب یعنی کہ کرتا رہے جو کچھ کرتا ہو، یعنی گناہ کرتا رہے معاذ اللہ، یہاں نہیں مانی جائے گی. اسی طرح علم دین سے روکتے ہیں ماں باپ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا، تو نہیں رکے گا، علم دین حاصل کرے گا. یہاں تک کہ سفر کی بھی اجازت ہے، گنجائش ہے اس میں. تو یہ کہ روک کیوں رہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ علم دین سے کوئی ان کو چیڑ نہیں ہے معاذ اللہ، کسی اور وجہ سے روک رہے ہیں کہ بھئی یہاں بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، اب یہاں کر لیجئے، ہم کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، تب تو اطاعت ہی کرنی ہوگی. لیکن اگر نعوذ باللہ ان کی چڑ، جیسے آج کل تو چڑ ہے نا، داڑھی نہیں رکھنے دیتے اور شریعت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، سنت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، تو یہ معاذ اللہ یہاں ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں جو اس طرح روک رہے ہیں کہ مقصود آخرت نہیں ہے یہاں، بلکہ ان کے زوم فاسد میں ان کی دنیا کو نقصان ہو رہا ہے. اب ان کی دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، حقیقت میں دنیا کو نقصان نہیں ہو رہا. فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ نمبر 705. سوال یہ ہے، ذرا الرٹ ہو کر سننا ہی ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے. تھوڑا پہلے مدنی ورزش کر لیں. مرحبا میٹھا مدینہ، 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 مرحبا میٹھا مدینہ. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید کہتا ہے ماں باپ اگر تحصیل علم فرض سے منع کرے تو اس میں ان کی تعمیل حکم ہرگز نہیں چاہیے، اور اگر ان کی قربت میں تحصیل نہ ہو سکے تو سفر کرنا ضرور ہے، اگرچہ ماں باپ کو اس کی خدمت کی طرف احتیاج ہو. تو یہ قول
یہ قول زید صحیح ہے یا نہیں؟ قول زید صحیح ہے مطلقاً، جبکہ اس علم کی تحصیل چاہتا ہو جو فرض عین ہے۔ یوں ہی صحیح ہے اگر بقدر فرض عین جانتا ہو اور فرض کفایہ کی تحصیل چاہے اور وہاں میسر نہ ہو، اور اس کے سفر کرنے میں والدین کا ضائع چھوڑنا نہ ہو، اور اگر ان کی اضاعت یعنی ضائع ہونا لازم ہے تو فرض عین کے بعد کفایہ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، کہ ان کا ضائع نہ چھوڑنا اس پر فرض عین ہے۔ ضائع چھوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ نہ مال رکھتے ہیں، نہ کسب پر قادر ہیں، یعنی نہ کمانے پر قادر ہیں، نہ ان کے پاس اتنا مال ہے، یہی کماتا ہے اور انہیں کھلاتا ہے، اور اگر تحصیل کفایہ میں مشغول ہوگا تو ان کے نفقے سے عاجز ہوگا اور وہ نان شبینے کے محتاج رہ جائیں گے۔ یعنی یہ کھانے پینے کے محتاج ہو جائیں گے، یا وہ سخت مریض یا اپاہج یا مفلوج یعنی فالج زدہ ہیں کہ حرکت سے عاجز ہیں، اور ان کی خدمت اسی سے متعلق ہے کہ یہی کرے گا خدمت تو ہوگی، اور وہ اجیر نہیں رکھ سکتے، کسی کو ملازم بھی نہیں رکھ سکتے، تو تحصیل کفایہ کو سفر ممنوع، فرض کفایہ علوم کے لیے اب سفر نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں وہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر یہ فتویٰ میں پوچھوں گا نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا، پھر وہ کیا آپ کر لیں گے، ہے نا؟ تو یہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 705 اور 706 لکھ لیں، اگر لکھ سکتے ہیں تو اس میں پڑھ لیں، پھر بھلے کسی عالم سے سمجھ لیں۔ یہ بہت اہم فتویٰ ہے علم دین کی تحصیل کے تعلق سے، طلباء کو ان کی حاجت، مدنی قافلے کے مسافروں کی ان کی حاجت، کہ وہ اس پر غور کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا آج ہی ہمارے ایک اسلامی بھائی بیان کر رہے تھے کہ ان کا معمول ہے شجرے کے اوراد پڑھنے کا، تو جامعہ کے طالب علم ہیں، تو بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، جو صبح و شام پڑھنے کا وظیفہ ہے، کہتے ہیں یہ پڑھنے کا میرا معمول ہے۔ آج جب میں جامعہ کے لیے نکلا تو راستے میں کہیں مجھے ڈاکوؤں نے روک لیا، اور اس ترتیب سے وہ میرے قریب آئے کہ جیسے وہ مجھ سے پتہ پوچھ رہے ہیں، تو ایک میرے سامنے کھڑا رہا، دوسرا میرے پیچھے جا کر اس نے میرے جیب میں ہاتھ ڈال دیا، تو ایک میں سے تسبیح نکلی اور دوسرے میں جو ہے وہ رومال تھا، تو سائڈ کی جیبوں میں تو اس کو کچھ نہیں ملا، تو چونکہ وہ آپ نے مدنی مذاکرے فرمایا کہ وہ نوٹ جو ہے وہ سینے کی طرف نہیں رکھیں، دوسری طرف میں اس طرح سے جو فرمایا تھا کہ نوٹ الٹے جیب میں رکھنے سے کتراتا ہوں، جی دل سے لگانا نہیں ہے دولت کو، تو کہا کہ سیدھی طرف سے ہی ہے، جو تھوڑے بہت تھے وہ میں نے مطلب اس طرف نہیں رکھے تھے، تو عموماً جیب جو ہے وہ دل کی طرف ہی ہوتی ہے، تو وہ اوپر چادریں تھیں، تو اس نے جیب پہ ہاتھ مارا، تو وہ موبائل بھی میرا مطلب سیدھی طرف تھا، تو یوں رقم اور موبائل وہ بچ گیا، اور جو باقی سامان تھا اس نے نکالا تو اس میں شجرہ اور یہ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو میں نے کہا بھائی میں تو جامعہ کا طالب علم میں جا رہا ہوں، تو ہاتھ جوڑ کے مجھے مطلب معافی مانگی اور کہا کہ دعا میں یاد رکھنا، اس طرح سے کیوں نکل گئے ہو۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام میں باپا اس کی ترغیب بھی دلائیں، کیونکہ ذرا سلسلہ عالیہ قادریہ سے وابستہ ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے الحمدللہ، تو یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو یہاں حاضرین بھی ہیں، یہ ضرور اس بات کی ترغیب دلائیں اسلام بھائی جو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں، وہ شجرہ بھی حاصل کریں اور اسے اپنے ساتھ رکھیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ واقعی اوراد کا، پھر مدنی حلیوں کا، داڑھی مبارک کا، یہ دنیا میں بھی فوائد دیکھے جا سکتے ہیں، دو جیبوں کا بھی فائدہ ہوا نا، بالکل فائدہ ہے، وہ یعنی کہ دین پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی مصیبتیں چل جاتی ہیں۔ آپ بتا رہے تھے، میں اپنا واقعہ
ایک یاد کر رہا تھا ماضی کا، جب آپ میں سے شاید ہی کوئی مدنی ماحول میں ہو، وہ جن دنوں میں شہید مسجد ہوتا تھا، دعوت اسلامی تھی لیکن اوائل تھے اس کے، شروعات تھی، میرا گھر مسالم میں تھا، تو شہید مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر میں گھر کی طرف پیدل ہی آنا جانا عام طور پہ ہوتا تھا میرا، میں جا رہا تھا گھر، تو ان دنوں کچھ ہنگامے ہو رہے تھے، فائرنگیں ہو رہی تھی، بندوں کو مار دیتے تھے، وہ کچھ ہنگامے والا دن تھا۔ تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، خدا جانے ان دنوں اسلامی بھائی کی بھی اصطلاح تھی نہیں تھی، دعوت اسلامی کا شروع کا دور تھا، تو ہم دونوں جا رہے تھے، وہ چلتے ہوئے چھٹن شاہ بابا کا مزار شریف کروس کر کے ہم وہ چوک سمجھو ابھی عبور کیا تھا، وہ کہ ایک اسکوٹر آ کے رکی، اتنا بڑا سامان اس کے اندر تھا، وہ اتنا بڑا وہ کوئی اسلحہ تھا اس کے ساتھ، یہ تو لگ گئے یہ ڈبل سواری پہ تھے یہ لوگ۔ اچھا میرے کو اس نے روکا، پھر روک کر بولتا ہے چاچا لی مارکیٹ کس طرف ہے؟ سمجھے؟ تو میں نے اشارہ کیا اس طرف جو لی مارکیٹ کا، جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا، یوں اشارہ کیا، تو یہ لی مارکیٹ کی طرف گئے نہیں، بالکل اس کے مخالف سمت میں الٹ گئے، خدا جانے کیوں آئے تھے، اور میں تو وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یہ کہیں دور جا کے میرے کو نشانہ نہ بنائے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ چلے گئے الحمدللہ۔ تو یہ مذہبی حلیے کا یہ داڑھی کی برکت، امام شریف کی برکت بھی کہنے میں حرج نہیں ہے، کہ بعض اوقات یہ ان کے دل، جیسے اس کو بولا کہ دعا کرنا اور معاف کرنا، اس طرح بھی ہوتا ہے، پولیس والے بھی بعض اوقات احترام کرتے ہیں مدنی حلیوں کا، اماموں کا احترام کرتے ہیں، یا پہلے کرفیو کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے تھے کہ امام والوں کو کرفیو میں فوجی بھی نہیں روکتے تھے، یہاں کہ یہ پرامن لوگ ہی ہنگامے نہیں کرتے، الحمدللہ سب امامے کا امیج بہت اچھا بنا ہوا، اللہ کرے گا قائم رہے۔ بس میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، کبھی بھی ہڑتالوں میں، ہنگاموں میں، گھیراؤ میں، جلاؤ میں، یہ مارا ماریوں میں آپ مت جانا، ورنہ نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے، تباہی اور بربادی ہے اس میں۔ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بس خدمت کرتے رہیں اور پر امن طریقے پر دنیا سے کلمہ پڑھ کر رخصت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عادل ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بابا جانی سے یہ سوال ہے کہ میرے داڑھی پر ایک بال ہے اور اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بال کاٹ دو، کیا مجھے بال کاٹنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک جو تھی نا، وہ تھوڑی سی تھی، جس سے بعضوں کی تھوڑی سی داڑھی ہوتی ہے تو وہ گھبراتے ہیں کہ لوگ طنز کرتے ہیں، کبھی بیچاروں کو بنگالی بولتے ہیں، کبھی بچکی داڑھی بولتے ہیں، کبھی کچھ اس طرح بولتے ہیں، بولنا نہیں چاہیے، دل آزاری ہوتی ہے اس سے۔ تو ہر بنگالی کی داڑھی بھی اس طرح کی نہیں ہوتی، پورے چہرے کی ہوتی ہے، لیکن وہ چڑھانے کے لیے بولتے ہیں، تو یہ سب بولنا نہیں چاہیے، چڑھانے کے لیے گناہ ہوگا، اس کا دل آزار اگر یہ انداز ہے، ایذا دینے والا انداز ہے۔ تو اب امام زہری ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی بھی داڑھی مبارک یہیں سے تھی، چند بال تھے جو انہوں نے بڑھا لیے تھے، تو آپ کا ایک بال ہے، ان کو بھی ایک بال کو بھی اب بڑھنے دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو بنایا اسی پر اس کا شکر ادا کیجیے۔ دیکھیں یہ مجھے نہیں مطلب میں کہہ رہا کہ یہ کاٹ دینا گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے، اس کا مجھے کوئی صحیح علم نہیں ہے۔ اور اب ہمارے وہ اسلامی بھائی تشریف لے گئے دارالفتاح کے جو عالم ہیں ہمارے اسلامی بھائی، وہ ورنہ وہ رہنمائی فرماتے کہ ایک بال رکھا جائے یا نہ رکھنے میں بھی گناہ نہیں ہے، ایسا وہ بتاتے، میں نہیں بتا سکتا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں ہے، وہ 35 فٹ گہرا ہے، اب اس میں پانی 5 فٹ رہ گیا ہے۔ 5 فٹ پانی تو پاک ہے، اس کو پی سکتے ہیں، اس سے غسل وغیرہ کر سکتے ہیں، 5 فٹ پانی اس میں ہمیشہ رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 فٹ پانی رہ جاتا ہے تو وہ ناپاک ہونے کی کیا وجہ ہے اس میں؟ اگر نجاست نہیں ہے اور کوئی اس کا سبب نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو پاک کے پتیلے میں تو اس سے بھی کم ہوتا ہے گھر کے، اور جگ میں اس سے کم، اور گلاس میں تو اس سے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ تو پانی کے تھوڑا ہونے پر اس کو ناپاک نہیں کہا جاتا جب تک ناپاک ہونے کی کوئی وجہ نہ پائی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شاہد اتاری فضان مدینہ سردار آباد۔ میرا بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پیارے بابا جان یہ ارشاد فرما دیجیے کہ بعض اسلامی بھائی پردے میں پردہ کرنے والی چادر کو باوقت نماز اکٹھا کر کے گھٹنوں کے نیچے رکھ لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وضو کرنے کے بعد اسی چادر کے ساتھ وہ اپنے اعضائے وضو بھی صاف کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرما دیجیے کہ ان کا یہ عمل کرنا کیسا؟ میرے اور میرے والدین کے لیے ایمان پر موت اور بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ جس چادر سے وضو کر کے منہ پوچھا، ہاتھ منہ پوچھے، اس کو نماز میں بچھانا یا اس پر سجدہ بھی کر سکتے، وہ ناپاک نہیں ہو جاتی، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میرا سوال یہ ہے کہ مکہ کا حدود جو ہے اس وجہ سے ہوا ہے، ہم نے مکہ سے بات کر رہے ہیں، یہاں سے اگر ہم جدہ کے طرف جاتے ہیں تو 15 کلومیٹر حدود آتا ہے، مدینہ روڈ میں جاتے ہیں تو 10 کلومیٹر کا حدود آتے ہیں، طائف روڈ میں جاتے ہیں تو قریباً 20 کلومیٹر کا حدود آتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ حدود کس وجہ سے ہوا؟ ہمارا یہی سوال ہے۔ میرا نام ہے حاجی محمد شمشاد عالم، میں رہنے والے ہند سے ہوں، میں ابھی مکہ کافیہ سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ شریف کی حدود نہیں بلکہ حدود حرم شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات نامی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، بہت دلچسپ اور ایمان افروز کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 225 پر یہ ہے، جب سنگ اسود یعنی حجر اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی، جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئیں جس میں شکار کرنا منع ہے، اور سنگ اسود یعنی حجر اسود کا رنگ بالکل سفید تھا، گناہ گاروں کے ہاتھوں سے سیاہ یعنی کالا ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا امیل سنت دی بارگاہ سوال ہے کہ اگر کسی نوں اسی ادھار دینے ہاں تے او دے اوتے اسی ریٹ زیادہ لگا سکنے ہاں کہ نہیں؟ یعنی کہ نقد میں سستی شے دینا اور ادھار میں مہنگی دینا یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر کسی کا اجاڑنا منع ہے، لیکن مکڑی کا گھر کیوں اجاڑا جاتا ہے، یعنی اس کا جالا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکڑی کا گھر کیوں اجاڑا جاتا ہے؟ تو یوں تو بہتوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں، تو خود مکڑی کو بھی تو مار دیا جاتا ہے. چوہوں کا بل ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے کہ چوہے تنگ کرتے. کیڑے مکوڑوں کے بل بنے ہوتے ہیں ان پر بھی لوگ صفائی کے دوران ترکیب بنا لیتے ہیں. تو مکڑی کے جالوں کے تعلق سے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ مکڑی کے جالے صاف کر دیے جائیں ورنہ تنگ دستی ہوتی ہے. تو صاف صفائی کر سکتے ہیں مکڑی کے جالے. اس میں مکڑی کا گھر اجاڑنا یہ الفاظ نہیں آئیں گے، ورنہ تو پھر کسی بھی جراثیم کو کچھ مارنا ہی نہیں چاہیے. گھر اجاڑنا تو کم نقصان ہے، جان سے مار ڈالنا اس سے بڑا نقصان ہے. تو بہت سارے جانوروں کو مار ہی دیتے ہیں نا، وہ جو زہریلے جانور ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، کن کھجورے، بہت سو کو مارتے ہیں. مچھر مارتے ہیں، مچھر کو بھی نہ مارا جائے. چوہے، چھپکلی مارتے ہیں ان کو. تو ایذا دینے والے جانوروں کو مارنے کی اجازت کی صورتیں موجود ہیں. تو اس لیے مکڑی کے جالے بھی صاف کرنے محرج نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے گھر میں وہ بنے ہوئے آشیانے پرندوں کے اور صفائی کرنا چاہتا ہے تو وہ پرندوں کے اگر آشیانوں میں چھوٹے بچے ہیں یا انڈے دیے ہوئے انہوں نے، بہار شریعت جلد 3 اور حصہ 16 متفرقات مسئلہ نمبر 36، مکان میں پرند نے گھونسلہ لگایا اور بچے بھی کیے، بچھونے یعنی بستر اور کپڑوں پر بیٹ گرتی ہے، ایسی حالت میں گھونسلہ بگاڑنا اور پرند کو بھگا دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے کہ بچے بڑے ہو کر اڑ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کدو 2 قسم کے ہوتے ہیں، کون سا کدو کھانا سنت مبارکہ ہے؟ اللہ اللہ، کدو شریف کھانا سنت سے ثابت ہے. اب کون سا کدو شریف کھایا یہ نہیں پڑھا میں نے. جون سا کھایا وہ خوش نصیب کدو ہم کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو سکتا. باپا بھی کدو شریف دکھانا چاہ رہے ہیں. ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے والد کو نام لے کر پکارتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ بہار شریعت متفرقات میں تو مسئلہ نمبر 30، باپ کو اس کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے. اسی طرح عورت کو یہ مکروہ ہے کہ شوہر کا نام لے کر پکارے. یہاں تک تو یہ جزئیہ در مختار کے حوالے سے. پھر آگے بہار شریعت میں لکھا ہے. بعض جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ غلط ہے. شاید اسے اس لیے گڑا ہو کہ اس ڈر سے کہ طلاق ہو جائے گی شوہر کا نام نہ لے گی.
تو شوہر ان نکاح پر اثر نہیں پڑتا نام لینے سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب اتاری، جامعۃ المدینہ زمزم نگر. باپا انشاءاللہ عز و جل روزانہ 2 درس دینے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اب کیا ہے، استاد ہیں، شاگرد ہیں، کچھ ابھی فارغ ہوئے اس سال. مدنی ہیں؟ جی الحمدللہ. باپا شعر جو ہے آپ کا، یہ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں. تو اس آخری شعر مصرے کا مطلب اگر وضاحت فرمائیں. ہاں اچھا وہ آپ نے بول دیا یار، 2 بار بولا آپ کا شعر. آپ کا نہیں ہے بھائی، جس نے پڑھا یہ بتائے گا. چلو بھائی مطلب بتاؤ. انہوں نے پڑھا تھا عبد الماجد. میرا ہی نہیں شعر. باپا جس نے شعر پڑھا ضروری ہے مطلب بتائے. جامعۃ المدینہ کے طالب علم بتا دیجیے. ہمت جواب دے گئی سرکار المدد. تھکن بھی شاید ناقص عقل میں باپا جان جو ہے اس کے حساب سے میں عرض کر دیتا ہوں، باقی آپ ارشاد فرما دیجئے گا اگر کوئی غلطی ہو تو. اللہ کرے مدینہ شریف جا کے ہمیشہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گم ہو جائیں کہ مدینہ شریف میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم سرکار کی محبت میں سے گم ہو جائیں. مدینہ میں رہ کر مدینہ کو بھول جائیں. حالانکہ دعا یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی رہیں مدینہ رہے. رستہ تیری غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہو کہیں بھی رہے وہ، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. مدینے میں جا کر بھول جانا کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں. مدینے میں جا کر مدینے کو ڈھونڈے. کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کہاں مدینہ. اب یہ شاعروں کے تخیل ہیں. اللہ بہتریا نے یہ بھی ایک شعر ہے نا، کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کہاں مدینے میں. وہ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی. میں مدینے میں پہنچ کر بھول گیا کہ میں ہوں کہاں. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو وہ جنت کے بارے میں ہے. البتہ یہ طیبہ سے ہم آتے ہیں کہیے تو جنا والوں، تک تک کے ہر ایک کا منہ کہتا ہوں کہاں آیا. یعنی کہ میں نے مدینہ چھوڑ کے جنت میں آ گیا ہوں. اب ہر ایک کو پوچھ رہا ہوں کہ میں کہاں آ گیا، مدینہ کہاں ہے. شاید یہ مراد ہو. سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو مدینے میں جا کر مدینے کو بھول جائے خدا جانے مطلب. اب جو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. جو آپ نے مفہوم بتایا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہی ہے. شاید دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی. میں بھول گیا، عشق میں اتنا مست ہو گیا کہ مدینے میں ہوں کہ نہیں ہوں. تو پوچھا کہ میں کہاں ہوں. سگانے پوچھا میں پیغم بلائیں لوں، تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں، تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں.
کبھی روضے سے منبر تک، کبھی منبر سے روضے تک، کبھی روضے سے منبر تک، کبھی منبر سے روضے تک، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اسی حالت میں مر جاؤں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اسی حالت میں مر جاؤں، اور نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں، کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں، اور خلیل اب ذات راہ آخرت کی سعی احسن میں، خلیل اب ذات راہ آخرت کی سعی احسن میں، مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں تو مر جاؤں، مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں تو مر جاؤں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب۔
کا